السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 255 تک پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وہ مضبوط سہارا کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی، قرآن کریم، اللہ کی کتاب۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ کا حکم، اللہ کی بات بتائی جائے، حق سچ ان کے سامنے رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ کسی کو بھی ہم جبراً دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو لیکن اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلم ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو پھر ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، پھر ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو اسے ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے خلاف ہے تو ہمیں اسے کسی طور بھی نہیں کرنا، ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ ہماری کتنی ہی خواہش نفس اس پہ ہمیں آمادہ کرے، ہمیں اس کو نہیں لینا، ہمیں اس سے انکار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دینا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ دین سے مراد اللہ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو اوپر آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھوسا جا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبراً مونڈھی جا سکے۔ اور دوسری چیز ہے طاغوت۔ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اسلام میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خدا کائی و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔
तीसरा मर्तबा ये है कि वो मालिक से बागी होकर उसके मुल्क और उसकी रैयत में खुद अपना हुक्म चलाने लगे। इस आखिरी मर्तबे पर जो बंदा पहुंच जाए, इसी का नाम तागूत है। और कोई शख्स सही मानों में अल्लाह का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो इस तागूत का मुनकर ना हो, इनकारी ना हो। अगली आयत देखते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा खालिदून। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी व मददगार अल्लाह है, वो उनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनकी हामी व मददगार तागूत हैं, वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे। हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जब भी हम ऐसी आयत पढ़ें जिसमें जहन्नम, अहले जहन्नम का ज़िक्र हो या आग में जाने वाले लोगों का ज़िक्र हो, तो हमें अल्लाह की पनाह मांगनी है। जहाँ अल्लाह की रहमत का ज़िक्र हो वहाँ हमें अल्लाह की रहमत का सवाल करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा तिलावत था कि जब भी वो अपनी नफल नमाज में, तहज्जुद की नमाज में क़याम करते थे, क़यामुल लैल करते थे और तवील क़िराअत करते थे, वहाँ जहाँ अल्लाह की रहमत का ज़िक्र आता था वहाँ अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करते थे, अल्लाह का फ़ज़ल मांगते थे। और जहाँ जहन्नम की आयत आती थी तो उससे अल्लाह की पनाह चाहते थे। तो हमें भी अपने कुरान की तिलावत को ऐसे ही तरतील के साथ ठहर ठहर कर समझ कर पढ़ना है ताकि कुरान हमारे दिलों में जज्ब हो सके। जब तक हमारे दिलों में जज्ब नहीं होगा हमारे अमल में नहीं ढल सकता। इसकी तफसीर देखते हैं कि अल्लाह तो तारीकियों से निकाल कर रोशनी में निकाल लाता है जो लोग ईमान लाते हैं। तारीकियों से मुराद जहालत की तारीकी हैं जिनमें भटक कर इंसान अपनी फलाह व सआदत की राह से दूर निकल जाता है और हकीकत के ख़िलाफ़ चलकर अपनी तमाम क़ुव्वतों और कोशिशों को गलत रास्तों में सर्फ करने लगता है। और नूर से मुराद इल्म हक़ है जिसकी रोशनी में इंसान अपनी और कायनात की हकीकत और ज़िंदगी के मकसद को साफ साफ देख कर अला वजील बसीरत के एक सही राह पर गामज़न हो जाता है। आगे हैं जिनके हामी व मददगार तागूत हैं, वो क्या करते हैं, वो रोशनी से तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। तागूत यहाँ तवागीत के मानी में इस्तेमाल किया गया है, यानी खुदा से मुँह मोड़कर एक इंसान एक ही तागूत के चंगल में नहीं फंसता बल्कि बहुत से तवागीत उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। एक तागूत शैतान है जो उसके सामने नित नई झूठी तरगीबात का सदाबहार सब्ज़ बाग पेश करता है। दूसरा तागूत आदमी का अपना नफ्स है जो उसे जज्बातों ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनाकर ज़िंदगी के टेढ़े रास्तों में खींचे खींचे लिए फिरता है। और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं। बीवी और बच्चे, रिश्तेदार और अकरबा, बरादरी और ख़ानदार, दोस्त और आशना, सोसाइटी, कौम, पेशवा और रहनुमा, हुकूमत और हुकाम, ये सब उसके लिए तागूत ही तागूत होते हैं जिनमें से हर एक उससे अपनी अगराज की बंदगी कराता है। और बेशुमार आकाओं का ये ग़ुलाम सारी उम्र इसी चक्कर में फंसा रहता है कि किस आका को खुश करे और किसकी नाराज़गी से बचे। तो हमें सिर्फ़ एक खुदा की इबादत जो होती है इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से दिलेर बना देती है कि जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। कि जब इंसान एक अल्लाह का हो जाता है तो सारे डर खौफ उसके दिल से निकल जाते हैं। अगली आयत देखते हैं। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल मुल्का इस क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? कैसे झगड़ा? इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है और इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया
زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل آتی ہے۔ اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اسی کی توضیح کے لیے 3 واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی۔ وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، اس لیے وضوء حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہ گیا۔ بعد کی 2 مثالیں 2 ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا۔ اس شخص سے مراد نمرود ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے، مگر تلمود میں یہ واقعہ پورا موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار جیسے چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے درمیان میں پیش کیا، اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس جھگڑنے میں جو بات جھگڑے کا سبب تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنا رب کس کو مانتے ہیں، اور یہ جھگڑا اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو اللہ نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان 2 فکروں میں جھگڑنے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل حقیقتوں پر نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، قدیم زمانے میں سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائے خدائیگان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ نمبر 2، خدائی مشرکین نے ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فوق الفطری خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح، فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی یعنی حاکمیت، جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کی مستحق ہو اور جسے دینوی معاملات میں فرمانروائی کے متعلق اختیارات حاصل ہوں۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسری معنی میں خدائی کے مدعی ہوتے ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں۔ نمبر 3، نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالا تر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو اللہ اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکالا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم کے پہلے فکر ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمرود اس کا جواب ڈٹائی سے دے گیا، لیکن دوسرے فکرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈٹائی سے کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اسی اللہ کے زیر فرما ہیں جس کو ابراہیم نے رب مانا ہے۔ پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العناں فرما روائی سے دستبردار ہو جانے کے تھے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا، لہٰذا وہ صرف شجر ہی ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔ اگر اس طاغوت کی بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم کی اس تبلیغ کے بعد راہ راست کھل جاتی، اسے ہدایت مل جاتی، لیکن وہ اپنی نفس کا غلام بنا رہا۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت اور سورہ الصفات میں بیان ہوا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک مردہ پڑا رہا، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کو کہ اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا جس کے لیے یہ ذکر لایا گیا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ شخص اور مقام دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ، البتہ بات کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔ اس سوال کے یہ معنی نہیں کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر جسے دنیا 100 برس تک پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، خود اس کا اپنے ہمسروں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ بااقتدار اور حکیم ہے، یعنی وہ اطمینان جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ انبیاء کو جس کا کرواتے ہیں، جس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرواتے ہیں۔ اس واقعے اور اوپر کے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب تعویلیں کی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے وہ اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب کافی ہے، لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی۔ ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو کیا ساتھ دوڑاتے ہو، مگر ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں۔ اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے آتے تھے، ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا، ان کو جنت اور دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائی گئی، اور موت کے بعد کے ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا۔ ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر مامور ہونے سے پہلے گزر چکے ہیں۔ نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بالشہادہ کی نعمت دی جاتی ہے، اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے، صرف انبیاء کے ساتھ ان کو اس کا عینی مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور جو سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کو ہمارا کردار بنا دے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہم قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بن جائیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔